کہ دید ہوگی تبھی میری عید ہوگی، میرے خواب میں تمہارا مدنی مدینے والے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے والے کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے مغفرت کے پروانے کس طرح ملا کرتے ہیں، ایک روایت کا مفہوم گوش گزار کرتا ہوں۔ جو شخص صبح اور شام تین بار پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھ لیا کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے اس دن اور رات کے گناہوں کو بخش دے گا۔ اپنی عادت بنا لیجئے، صبح و شام کے وظائف میں درود پاک کو شامل کر لیجئے، انشاءاللہ عز و جل دن رات کے گناہوں کی بخشش کے پروانے نصیب ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سلسلہ خوابوں کی تعبیریں ہیں، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ بھی اچھی نیتیں کر لیجئے، سلسلہ دیکھنے کے حوالے سے جو نیتیں آپ کر سکتے ہیں، اسی طرح میں بھی اچھی نیتیں کیے لیتا ہوں۔ مدنی انعامات میں سے پہلا مدنی انعام بھی نیتوں کے حوالے سے ہے۔ جب بھی کال ریکارڈ کروائیں تو اولاً سلام کریں، کچھ وقفہ دیں، کچھ پاز کریں تاکہ جسے آپ نے سلام کیا وہ آپ کے سلام کا جواب دے سکے۔ سلام کے بہترین الفاظ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ مکمل ادا کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل کثیر نیکیاں ہاتھ آئیں گی۔ کال کی طرف بڑھتے ہیں۔ پہلی کال میں دیکھتے ہیں کہ کیا خواب بیان کیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ اسلامی بہنوں کو کال کرنے کی اجازت نہیں۔ اگر کوئی اسلامی بہن اپنے خواب کا تعبیر جو ہے وہ خواب کی تعبیر معلوم کرنا چاہتی ہیں تو کسی محرم کے ذریعے کال ریکارڈ کروا دیں تو انشاءاللہ عز و جل اس طرح سے ان کی کال کو، ان کے خواب کی تعبیر کو بیان کیا جا سکے گا۔ آئیے کال کی طرف بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ۔ رضوان احمد بول رہا ہوں حافظ آباد سے۔ مجھے کچھ دن پہلے خواب آیا تھا، خواب میں نے ایک مکان تعمیر ہوتے ہوئے دیکھا تھا، اس کی تعبیر پوچھنے کی کیا ہے؟ ہمارے اسلام بھائی نے، رضوان نامی اسلام بھائی نے کال ہمیں ریکارڈ کروائی تھی اور انہوں نے یہ بیان کیا کہ کسی مکان کو انہوں نے تعمیر ہوتے ہوئے دیکھا۔ اگر خود مکان کو تعمیر کر رہے ہوتے تو نفع بخش شے ملنے کی دلیل ہوتی، لیکن انہوں نے کسی اور کے مکان کو تعمیر ہوتے ہوئے دیکھا تو یہ کسی نفع بخش شے کے دیکھنے سے تعبیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے حق میں اس خواب کو بہتر فرمائے اور اس کی اچھی تعبیر آپ کے لیے ظاہر فرمائے۔ اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ عابد عرفان فیصلہ آباد سے، ڈی ٹائپ کالونی۔ تو میرا خواب یہ ہے کہ میں گھر ایک خالی ہے، اس میں میرے بیوی بچے ہیں، تو میں وہاں پہ آس پاس کوئی بھی نہیں ہے، ہم صرف اکیلے ہیں۔ میں نے اپنی بیوی کو کہتا ہوں میں ادھر آس پاس دیکھ کے آتا ہوں، کوئی نہ کوئی ہوگا۔ تو میں وہاں گیا ہوں، مجھے مسجد نظر آتی ہے، تو میں مسجد میں گیا ہوں تو وہاں پہ مجھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روزہ مبارک نظر آتا ہے۔ تو میں وہاں انہیں بوسہ دیتا ہوں، بوسہ دیکھ کے میں دیکھتا ہوں کہ وہاں نمازی وغیرہ کھڑے ہوئے ہیں، تو میں نماز پڑھنے کے لیے صف میں کھڑا ہوتا ہوں، تو صف میں یہ جگہ نہیں ملتی، ڈھکیل دیتے ہیں، تو میں سب سے پچھلی صف میں چلا جاتا ہوں۔ تو مہربانی ہوگی میری تعبیر بتا دیں۔ پہلے تو یہ وضاحت کرتا چلوں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار مبارک اللہ نہیں بلکہ
صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پہلو اقدس میں مدفون ہیں، گنبد خضرا کے سائے تلے ہیں۔ البتہ آپ نے جو خواب بیان کیا تو آپ کے خواب میں کوئی ربط معلوم نہیں ہوتا، اس لیے اس کی تعبیر بیان نہیں کی جا سکے گی۔ اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ۔ میں عامر بات کر رہا ہوں سعودی عرب جدہ سے۔ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے گاؤں میں، ہمارے گاؤں میں ایک نہر ہے، اس کے قریب سے کچھ میزائل ٹائپ جو ہے نا شعلے سے اٹھتے ہیں، وہ کچھ اسکول ہے اس کے گراؤنڈ میں گرتا ہے، اور ایک ہمارا محلہ ہے شیخ والا، اس میں گرتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو اسکول میں گرا ہے اس کا تو نقصان نہیں ہوا، یہ جو شیخ والے محلے میں گرا ہے نا اس کا نقصان ہوگا۔ برائے مہربانی مجھے ابھی اس کا جواب لازمی دے، میں آپ کا پروگرام براہ راست دیکھتا ہوں۔ جزاک اللہ عامر بھائی، آپ نے عرب شریف سے ہمیں کال کی تو آپ نے جو اپنا خواب بیان کیا تو یہ چونکہ اس طرح کی خبریں ہو سکتا ہے کہ آپ سنتے رہتے ہوں، یا جس وقت آپ نے خواب دیکھا سونے سے قبل اس طرح کی خبروں کا آپ کے سامنے تذکرہ کیا گیا ہو، تو عمومی حالات سے متعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں عافیت کی، خیر کی، بھلائی کی دعا کیجیے۔ آپ نے جو اپنے گاؤں کا تذکرہ کیا اس کے لیے بھی دعائے خیر کیجیے کہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے، ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرمائے، عالم اسلام کی خیر فرمائے، جہاں کہیں بھی مسلمان ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہر طرح کی آزمائش سے، دکھ سے، تکلیف سے، پریشانی سے محفوظ فرمائے۔ تو آپ کے خواب کی تعبیر کے حوالے سے یہ عرض ہے کہ آپ اپنے لیے، اپنے گاؤں کے لیے جو ہے وہ دعا خیر فرمائیں۔ اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ شفیق بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ میرے دو خواب ہیں۔ پہلا میں نے دیکھا کہ میری وائف کا انتقال ہو چکا ہے، تو ہم دونوں جو ہے مدینہ شریف میں حج کرنے کے لیے گئے ہوئے، لیکن وہ الگ گئی ہے اور میں الگ گیا ہوں۔ اور دوسرا خواب میرا یہ ہے کہ میں نے چند دن پہلے یہ دیکھا کہ میں سمندر کے جو ہے نا کنارے جنگل میں چل رہا ہوں اور بہت تیز طوفان آتا ہے، تو میں اس سمندر کو پار کرتا ہوں، یعنی کہ سمندر کے اوپر بھاگ رہا ہوں، بھاگتا بھاگتا جو ہے نا میں وہ سمندر کو کراس کر جاتا ہوں۔ پیچھے سے اتنی تیز سے طوفان آتا ہے کہ وہ سمندر میں چلا جاتا ہے، وہ جنگل کی طرف سے طوفان آتا ہے۔ تو لہٰذا برائے مہربانی مجھے جو ہے نا اسی براہ راست جو کال میں نے ریکارڈ کروائی اس میں مجھے اس کا جواب دیں۔ شفیق بھائی، اپنے بچوں کی امی کے لیے تو آپ درازی عمر کی دعا فرمائیں جو آپ نے پہلا خواب بیان کیا، اور دوسرا خواب تعبیری حوالے سے اچھا ہے، مراد میں کامیابی کی علامت ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کو، آپ کے ذہن کے اندر کوئی ایسا ہدف ہے، کوئی چیز آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، مراد ہے آپ کے ذہن کے اندر، دل کے اندر، تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو آپ کے مراد میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ تو اچھی مراد مانگنی چاہیے، اچھی شے کی خواہش رکھنی چاہیے، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین و دنیا کی بھلائیاں، اچھائیاں سے نوازے۔ اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی، میرا نام محمد ذیشان ہے اور میں سعودی عرب سے بول رہا ہوں۔ مجھے یہ خواب آیا کہ ایک کمرہ ہے، اس میں امیر اہل سنت حضرت مولانا محمد الیاس قادری صاحب تشریف فرما ہیں، 4 زنوں، اور ان کے آگے ایک جس طرح مدرسوں میں ڈیسک استادہ کے آگے پڑا ہوتا ہے وہ پڑا ہوا ہے، تو دائیں یا بائیں 3 اسلامی بھائی وہی لباس سیم اسی پوزیشن میں بیٹھے ہیں، اور ان کے بالکل سامنے دروازہ جس طرف کھلتا ہے اندر، اس دیوار کے ساتھ 10 یا 12 اسلامی بھائی اسی طرح بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا بیان وغیرہ سن رہے ہیں، اور میں بیٹھا ہوں اور رو رہا ہوں، اور میرا مقصد یہ ہے کہ میرا اہل سنت مجھے اپنے پاس بلائیں، تو میرے اہل سنت میری طرف دیکھ کر تھوڑا سا مسکراتے ہیں، اس کے بعد میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے کی، بزرگ کی آپ نے زیارت کی، اور خواب میں بھی آپ کے دل میں یہ خواہش تھی کہ مجھے ان کی نظر کرم جو ہے وہ عطا ہو، میری طرف توجہ فرمائے، توجہ بھی فرمائی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کو خواب دیکھنا اور انہیں بالخصوص اپنی طرف متوجہ دیکھنا، یہ اچھے خوابوں میں سے، بابرکت خوابوں میں سے شمار ہوتا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کو ضرور اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ البتہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ جن کاموں سے خوش ہوتے ہیں، جن اہداف کو آپ عطا فرماتے ہیں، اپنے متعلقین سے، اپنے محبین سے جن باتوں کی تمنا رکھتے ہیں کہ مجھ سے متعلقین، مجھ سے محبت کرنے والے
किस तरह होने चाहिए, और जाहिर है कि वो सारे उखरवी हवाले से मामलात हैं। आप भी अपने आप को वैसा ही बनाने की कोशिश कीजिए। दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता रहिए। आप मुअल्लिम बने, दर्स दें, मुबल्लिग बने, बयान करें, मदनी काफिलों में सफ़र इख्तियार करें, मदनी इनामात पर अमल करें, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया की मजीद बरकतें, उनकी तवज्जो और उनकी नज़र जो है वो आपकी तरफ ज़रूर होगी। अल्लाह तबारक व तआला आपको दीनी दुनियावी भलाइयों में से हिस्सा नसीब फरमाए। अगली कॉल की तरफ बढ़ते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मोहम्मद रेहान बात कर रहा हूँ लाहौर से, इस्लामपुरा से। मुझे ये मालूम करना था कि हमारी मस्जिद में भी एक काफिला आया हुआ था, तो वहाँ पर एक इस्लामी भाई ने ये देखा कि पीर और मुर्शिद जो है ना आए हुए मस्जिद में, और उन्होंने उनसे दुआ करवाई और फिर वो जो है पीर ना चले गए। सुभान अल्लाह। अभी जिस बात का तज़किरा हो रहा था अगली कॉल में उसकी गोया की तस्दीक हो गई कि अमीर सुन्नत जो है वो मदनी काफिलों के मुसाफिर के पास तशरीफ लेकर गए और दुआ फरमाई, अपनी सोबत जो है उन्हें अता फरमाई। तो मदनी काफिले तो अमीर सुन्नत की आंखों की ठंडक है। जो मदनी काफिलों में सफ़र इख्तियार करते हैं इस्लामी भाई, आशिकान रसूल के साथ तरबियत के लिए सफ़र करते हैं, एक इलाके से दूसरे इलाके में जाते हैं, अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया उनसे बहुत खुश हुआ करते हैं। तो जिन्होंने ये ख्वाब देखा वो शुक्राने में मजीद काफिलों में सफ़र इख्तियार करें। और मेरे मदनी चैनल के दीगर नाजरीन, उनको भी मैं दावत पेश करूंगा कि आप भी मदनी काफिलों में सफ़र इख्तियार करें, फिर देखें कि आपकी ज़िंदगी में कैसा मदनी इनकलाब बर्पा होता है। और अमीर अहले सुन्नत की इस तरह बकसरत ख्वाब इस्लाम में बयान करते हैं कि ख्वाब में तशरीफ लाकर किसी को हौसला अफजाई फरमाई, किसी को नेकी की दावत पेश की, किसी को गुनाहों से बचने के लिए इरशाद फरमाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो औलिया कराम से अल्लाह तबारक व तआला के नेक बंदों से मोहब्बत रखते हैं तो उन्हें ख्वाब भी ऐसे ही नजर आया करते हैं। और जो बुरे ख्यालात में रहते हैं उनके तफक्कुरात, उनके ख्यालात, उनकी यादों के अंदर बुरे लोग हुआ करते हैं, बुरे मनाजिर हुआ करते हैं, तो उनको ख्वाब भी वैसे ही नजर आया करते हैं। तो अल्लाह ताला हमें ख्यालात की पाकीज़गी नसीब फरमाए, हमारे तफक्कुरात को अल्लाह तबारक व तआला आखिरत के हवाले से तफक्कुरात वाला फरमाए। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हमें इसकी दुनिया में भी बरकतें मिलेंगी, आखिरत में भी बरकतें मिलेंगी। जो इस तरह की शिकायतें किया करते हैं कि हमें बहुत ज्यादा घबराने वाले, डरावने और उल्टे सीधे जो है वो ख्वाब नजर आते हैं, बाद औकात बंदा बहुत ज्यादा परेशान भी हो जाता है। इस तरह के लोग मिलते हैं कि मैं क्या करूं, मेरी जान नहीं छूटती, मुझे जो है अजीब व गरीब किस्म के ख्यालात आते हैं, ऐसे ख्वाब आते हैं कि मैं उन्हें बयान भी नहीं कर सकता। तो उनकी एक वजह, सिर्फ यही वजह नहीं, उसकी एक वजह हमारे बुरे ख्यालात भी होते हैं। याद रखिए, जिस तरह हमें अपने जाहिर को पाकीज़ा रखना जरूरी है, उसी तरह उससे कहीं ज्यादा हमें अपने बातिल को भी साफ रखना, बुरे ख्यालात से, बुरे ध्यान से, बुरे इरादों से पाक रखना, साफ रखना, ये ज्यादा जरूरी है। तो अपने ख्याल को पाकीज़गी बख्शने के लिए अच्छी माहौल, अच्छी सोहबत वो इख्तियार करना इंतहाई जरूरी है। इसी तरह लिटरेचर का भी बहुत ज्यादा अमल दखल होता है। जो लोग बुरे नावल, बुरी कहानियां, बुरा लिटरेचर, इस तरह की चीजें पढ़ने के आदी होते हैं तो उन्हें भी परेशान कुन ख्वाब बकसरत आया करते हैं। तो हम जो पढ़ते हैं वो भी अच्छा होना चाहिए, जो हम देखते हैं वो भी अच्छा होना चाहिए, जो हम सोचते हैं वो भी अच्छा होना चाहिए, हमारी सोहबत भी अच्छी होनी चाहिए, हमारी गुफ्तगू भी अच्छी होनी चाहिए। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल जब जागते हुए सब कुछ अच्छा होगा तो फिर ख्वाब भी अच्छे नजर आएंगे। अगली कॉल की तरफ बढ़ते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मेरा नाम हामिद है, मैं नई कराची 5 नंबर से बोल रहा हूँ। और मेरी बेगम ने देखा कि कमरे के अंदर एक खातून बैठी हुई है और वो मेरी वाइफ से बोल रही है कि मतलब वो क्या आप अपना हिस्सा ले लो, इनसे हिस्सा ले लो, ये तुम्हारे को हिस्सा नहीं, बाद में नहीं देंगे। जी इसकी ताबीर बता दीजिए। आपका ख्वाब जो है वो मुकम्मल नहीं है। कौन खातून, किस हिस्से के बारे में तज़किरा हो रहा है कि अभी ले लो वरना नहीं मिलेगा, तो चूंकि इसमें मुकम्मल वजाहत नहीं है तो इसकी कोई ताबीर बयान नहीं की जा सकेगी।
اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب. امجد علی بول رہا ہوں کراچی سے. میں خواب اکثر جو ہے رات کو جو ہے اپنا جو دیکھتا ہوں تو نماز کی حالت میں، لیکن نماز پڑھ نہیں پاتا میں. اکثر اگر نماز سجدے پہ جاتا ہوں تو جو جگہ جو ہوتی ہے نیچے وہ صاف نہیں ہوتی. برائے مہربانی اس کی بتائیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ اپنی نماز کے معاملے میں اپنا احتساب کیجیے. اذکار نماز، نماز کے جو بنیادی مسائل ہیں وہ کسی عالم کو آپ سنا دیجیے. ہو سکتا ہے کہ آپ کی نماز میں کہیں پر کمی ہو، کوئی ایسی غلطی کا آپ ارتکاب کرتے ہو جو کہ آپ کے خواب سے سمجھ آ رہا ہے کہ آپ کی نماز کی ادائیگی میں کوئی ایسی غلطی ہے جس کی وجہ سے آپ کی نماز جو ہے وہ درست طور پر ادا نہیں ہو پاتی. تو اس کا ایک بہترین طریقہ ہے کہ ہمیں اپنی نماز، اذکار نماز یعنی نماز کے اندر جو اوراد اور جو کچھ بھی دعائیں وغیرہ پڑھی جاتی ہیں وہ وقتاً فوقتاً کسی جاننے والے کو سنا دینی چاہیے. تو انشاءاللہ عز و جل اگر ہماری کوئی غلطی ہوگی، کوتاہی ہوگی تو وہ دور ہو جائے گی. تو آپ کو یہ مدنی مشورہ ہے، اس پر آپ عمل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل بہتری ہوگی. اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نام محمد سجادہ، میں اٹلی سے بول رہا ہوں. میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں ایک گاؤں اوشیا میں کھڑا ہوں تو چاروں سائڈ سے سمندروں کی اتنی بڑی لہریں آ گئی جیسے کہ وہ جاپان میں نہیں آیا تھا. وہ چاروں سائڈ سے گاڑیاں مکان بہا کے لے کے آ رہا ہے. میں سینٹر میں کھڑا ہوں. میں اس کو دیکھ کر اتنا گھبرایا تو پھر میں نے رب کریم سے دعا مانگی، یا کریم و یا کریم. تو میں زمین پہ گر گیا، زمین پہ ہاتھ رکھے تو طوفان آہستہ آہستہ میرے پاس آ کے بالکل رک گیا. خواب کی اگر آپ کبھی بتا دیں تو آپ کی مہربانی. ادغاث و احلام سے ہے. آپ نے جو کیفیت بیان کی اور آپ کی جو گفتگو سنی تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ گزشتہ چند ماہ قبل جو سیلاب آیا تھا تو اس کے حوالے سے آپ نے غور و فکر کیا ہوگا. تو چونکہ وہی چیز آپ نے دیکھی خواب کے اندر، اور ظاہر ہے کہ بہت بڑی ایک آفت تھی، ایک بہت بڑا سیلاب تھا اور دنیا بھر میں لوگوں نے اس کو دیکھا یا اس کے بارے میں تذکرے ہوئے، خبریں ہوئیں. تو وہی چیز بعض اوقات جو انسان کے خواب میں بھی نظر آتی ہے. لیکن اختتام میں جو آپ نے بیان کیا کہ آپ اس سے محفوظ رہے، تو اس میں اشارہ ہے کہ آزمائشوں اور تکالیف سے آپ کی حفاظت رہے گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خیر کی، بھلائی کی دعا بھی کریں اور کچھ راہ خدا عز و جل میں صدقہ بھی کریں. تو انشاءاللہ عز و جل کسی آفت اور مصیبت کے آنے سے پہلے آپ کی انشاءاللہ عز و جل حفاظت ہوگی. اور صدقہ کا بار بار کہا جاتا ہے، یاد رکھیے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے. بالخصوص کسی غریب کو، کسی بھوکے شخص کو کھانا کھلانا. روایتوں کے اندر مختلف صدقات کے مختلف فضائل بیان کیے گئے ہیں، لیکن کسی بھوکے شخص کو کھانا کھلانا اس کے فضائل بکثرت بیان کیے گئے ہیں اور اسے ایک بڑا صدقہ کہا جا سکتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخلوق پر شفقت کرنا، رحم کرنا، اس طرح کوئی دین طالب علم ہے اس کی خدمت کرنا اور اس کی ضرورت کو پورا کرنا، یہ بھی صدقے کی ایک بہترین قسم ہے. اسی طرح اور دینی کتابوں کو لے کر تقسیم کر دینا، مکتبۃ المدینہ کے رسائل، امیر علیہ سنت کی کتابیں، امیر علیہ سنت کے رسائل، یعنی ایسا عمل کرنا کہ جس سے علم دین عام ہو، یہ بھی بہترین صدقے کی ایک قسم ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ماہانہ آمدنی میں کچھ نہ کچھ رقم جو بھی حسب توفیق ہو سکے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں ضرور خرچ کیا کریں. اب اس کا کوئی بھی آپ جدول بنا سکتے ہیں کہ ہم جو بھی کماتے ہیں. اب جو کاروباری حضرات ہوتے ہیں تو ان کا ماہانہ کمائی کا ایسا نہیں ہوتا، ان کی تو روز ہی سیل پرچیز کا سلسلہ ہوتا ہے، روزانہ ہی آمدنی ہوا کرتی ہے. تو وہ چاہیں تو روزانہ کی آمدنی میں سے کچھ مختص کر لیں یا ہفتہ وار کچھ ذہن بنا لیں، 15 دن کے بعد، مہینے کے بعد، جیسا بھی آپ کو سہولت ہو. اپنا یہ ذہن ضرور بنائیں کہ میں جو بھی کماتا ہوں، جو بھی میری ارننگز ہیں، ان میں سے میں کچھ % ہی صحیح اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں ضرور خرچ کروں. آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، آپ کے جو ہے وہ خاندان کے اندر، آپ کی فیملی کے اندر کوئی غریب ہے،
اس کی آپ مدد کریں، صلہ رحمی بھی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا بھی ہوگا، آپ کے محلے کے اندر پڑوس کے اندر کوئی ہے ضرورت مند، اس کی ضرورت کو پورا کریں۔ اسی طرح جب بھی راہ خدا عز و جل میں خرچ کریں، اپنی اس پیاری مدنی تحریک دعوت اسلامی کو ہرگز نہ بھولیں کہ آپ یہ مدنی چینل کے ذریعے اتنا کچھ حاصل کرتے ہیں، علم دین سیکھتے ہیں، آپ کی اصلاح ہوتی ہے، آپ کے بچوں کی اصلاح ہوتی ہے، ہمارے معاشرے کی اصلاح ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ مدنی قافلوں کا سفر کرنا، دینی معلومات کا عام ہونا، اس کے علاوہ جامعۃ المدینہ، مدرسۃ المدینہ، جیل خانہ جات میں کام، خدام المساجد کے تحجد، مساجد کی تعمیرات، دعوت اسلامی کے 41 سے زائد شعبہ جات میں ہر کروڑ روپوں کے اخراجات ہیں، اور وہ سب آپ ہی کے تعاون سے پورے ہوتے ہیں۔ تو راہ خدا عز و جل میں خرچ کریں تو اپنی اس پیاری پیاری اکلوتی مدنی تحریک کو ہرگز نہ بھولیں، بلکہ اپنی ارننگز میں سے خاص دعوت اسلامی کے لیے آپ کچھ رقم مختص کر کے وہ منتھلی بیسس پر، ویکلی بیسس پر ضرور آپ دیا کریں۔ ہمارے اکاؤنٹ نمبرز بھی وقتاً فوقتاً مدنی چینل پر چلا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو وہ رب قدیر، وہ جو کہ مالک ہے، اس سے ہم جو دعائیں مانگتے ہیں، اس سے جو ہم رحمت کا سوال کرتے ہیں، جب اس کی راہ میں ہم خرچ کریں گے اور اس کی بارگاہ سے ہم اس کی برکتوں اور اس کی رحمتوں کا سوال کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہمارا سوال ضرور پورا ہوگا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ ضرور اس پر عمل کریں گے۔ اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ عبدالعزیز قریشی بات کر رہا ہوں گجرانوالا سے۔ میں نے ایک خواب دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لہد مبارک کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھ رخسار کے نیچے رکھ کے آرام فرما رہے ہیں، اور میں وہاں پر دعا مانگ رہا ہوں، اور دعا کا مجھے پتہ نہیں کہ میں نے کیا کچھ مانگا ہے، بلکہ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ تو مجھے ان کی تعبیر ذرا بتا دیجیے۔ ماشاءاللہ، کیا بات ہے خواب دیکھنے والے کی۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی زیارت کی، آپ صلی اللہ تعالی وسلم آرام فرمائیں، آپ نے وہاں پر دعا بھی کی، یاد نہیں کہ آپ نے کیا دعا کی۔ بہرحال علماء فرماتے ہیں کہ جس نے خواب میں آقا کی زیارت کی تو اس نے آقا ہی کی زیارت کی۔ مبارک خواب ہے، اللہ تبارک و تعالی آپ کو دینی دنیاوی برکتیں اور نوازشیں عطا فرمائے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی زیارت کی تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی نیت بھی کر لیجئے۔ جس طرح سے ہمارے آقا زندگی گزارا کرتے تھے اسی طرح سے ایک مسلمان کو اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ اسوہ کامل ہے، بہترین طریقہ ہے زندگی گزارنے کا۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے، انشاءاللہ عز و جل پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ بھی ملے گا، آپ کو موقع بھی ملے گا، مدنی ماحول کی برکتوں سے، گناہوں سے بچنے کا ذہن بھی نصیب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے سلسلے کا وقت جو ہے وہ اختتام پذیر ہوتا ہے، انشاءاللہ عز و جل دوبارہ حاضر ہوں گے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے، انشاءاللہ عز و جل دین و دنیا کی بھلائیاں سمیٹنے کا موقع ہاتھ آئے گا۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ جب کہ دید ہوگی تبھی میری عید ہوگی، میرے خواب میں